اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واضح دلیل۔ آج جو میرا موضوع بحث ہے وہ واضح دلیل ہے، اور سمجھداروں کے لیے دلیل جو ہوتی ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ سورہ البینہ، واضح دلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کون سی دلیل تھی ان کے پاس؟ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے۔ مشرک اور کافر لوگ ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسا معجزہ آ جائے جس سے ہم لوگ مان جائیں۔ سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نشانی عطا کی تو بنی اسرائیل کے لوگ واضح دلیلیں مانگتے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان سے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ دلیلیں مانگتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان سے معجزے مانگا کرتے تھے۔ تو مشرک اور کافر لوگ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں۔ آج بھی کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی خالصتاً بات کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی دلیل دیں، ہمیں کوئی دلیل دیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کرامات دکھائیں اپنی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ معجزے اور کرامات نبیوں تک محدود تھے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو اس کے بعد معجزے اور کرامات ختم ہو گئی، الا یہ کہ اللہ کسی کو چاہے تو وہ کسی کو کرامات دے دے۔ اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ ان کے پاس وہ باز نہیں تھے آتے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں جٹے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، کبھی کچھ چھیڑ دیتے تھے، کبھی کچھ چھیڑ دیتے تھے۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیتیں پڑھ کر سنائیں، آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کو بتایا اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کے فرائض کیا ہیں، فرض کیا ہے۔ ہر دور میں ایک نبی ایسا گزرا ہے، ایک رسول ایسا گزرا ہے جس کی امت اس سے کچھ ڈیمانڈ کرتی تھی۔ مشرک لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، لیکن وہ ڈیمانڈ پوری ہونے کے بعد بھی اپنی بات پر پورے نہیں تھے اترتے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔ تو سنائے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ وہ سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرک اور کافر لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، شاعر سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام تھا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ،
اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ جب ان کے پاس دلیل آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ سانپ بن گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے۔ گمراہ ہو جاتے تھے، مزید گمراہ ہو جاتے تھے، شیطان ان کو مزید گمراہی میں ڈال دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے، مشرک لوگ وقتی طور پہ مان لیتے تھے، لیکن جب اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے وہ مزید گمراہ ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے تھے۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ واضح دلیل ان کے پاس آئی، روشن کتاب آئی، سورج کی طرح روشن، ایک ایسا علم ان کے پاس آیا کہ اگر وہ علم اس دنیا کے کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قدر خوبصورت کلام اللہ پاک نے نازل کیا، لیکن وہ لوگ شیطان کے پجاری بن گئے، گمراہ ہو گئے۔ اور آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں، بت پرستی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے پاس واضح دلیلیں جاتی ہیں۔ بہت سارے علماء ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ان کو دلیلیں دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، بت پرستی نہیں کرو۔ لیکن وہ اپنے دین میں اور وہ اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو اس میں ان کا قصور ہے۔ اللہ کی پکڑ تو پھر آئے گی۔ کیا چاہیے اللہ کو ان سے؟ اللہ کو کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ کو تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ماں سوائے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیمون الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ مشرک اور کافر لوگ، منافق لوگ، ریاکار لوگ، ان کے لیے صرف ایک حکم ہے اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو خالص رکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے ان کو۔ ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ایک امت کا جو دین ہوتا ہے، ایک گروہ کا جو دین ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے فرائض پورے کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور بس۔ حج اگر استطاعت ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن مشرکوں، کافروں، منافقوں، ریاکاروں کو اس بات کی سمجھ نہ پہلے آئی، ہزاروں سالوں سے نہ ان کو سمجھ میں آئی، نہ آگے ان کو آئی، نہ اب ان کو آ رہی ہے، اور نہ آگے ہزاروں سالوں تک ان کو آتی رہے گی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ ایک سیدھا سا راستہ ہے جو اختیار کرنے سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔
بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اب جہنم میں تو جائیں گے، جو کافر ہوئے وہ بھی جائیں گے، مشرک تو جائیں گے، اور جو کافر ہوئے مرتد ہو گئے وہ تو جائیں گے۔ ان کا معاملہ بلکہ ڈبل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تعلیمات آئی تھیں اور وہ منافق ہو گئے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سن نہیں رہا، اللہ سمجھ نہیں رہا۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم، اللہ کے بندو ڈرو جہنم سے۔ ساری زندگی، ساری عمر، ہمارا 1 سال 365 دن کا ہے، وہاں کا 1 سال پتہ نہیں کتنے سالوں کا ہوگا، کتنے ہزاروں سالوں کا ہوگا۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو آپ لوگ کیوں سیاہ اندھیری رات میں گم ہوئے ہوئے ہو؟ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، مخلوقوں میں سے بدترین مخلوق ہیں۔ مشرکین اور مرتد، کافر، منافق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں، بہترین خلائق ہیں۔ اور جنہوں نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری کی ساری ان کے لیے ہیں، ساری کی ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں تو اس کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا کی نعمتیں سدا ان کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ اور یہ اچھے 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 اچھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اچھی مخلوق ہے، اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی استطاعت عطا کرے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہائے جنت، ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا خوبصورت مناظر ہوں گے، کیا خوبصورت دلکش خوبصورت مناظر ہوں گے، دل کو چھو لینے والے مناظر ہوں گے جہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، جس کا ایک گھونٹ جب ایک انسان لے لے گا تو وہ اس کو دوبارہ اس چیز کی طلب نہیں ہوگی۔ اور شراب بھی وہ جو ایک گھونٹ جس کا لے لیا جائے گا اس کے بعد اس کو کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی، نہ اس کا سر گھومے گا۔ ایسی خوبصورت جنتوں میں باغ ہوں گے، انگوروں کے باغ ہوں گے، اناروں کے باغ ہوں گے، پھول پھول ہوں گے، خوبصورت رنگ برنگے درخت ہوں گے،
رنگ بدلنے والے درخت ہوں گے، رنگ بدلنے والے پرندے ہوں گے، ایسی خوبصورت جنتیں ہوں گی۔ دل نہیں کرتا ہمارا جانے کو جنتوں میں؟ جنت کمانی پڑتی ہے، جس طرح ہم لوگ ہمارے یہاں پہ مشہور ہے عزت کمانی پڑتی ہے، اسلام میں جنت کمانی پڑتی ہے۔ جنت کمانے کے لیے اٹھو، ہمت کرو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہوگا تو وہ جنت میں بھیجے گا، اور وہ جب جنت میں جائیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ کیا خوبصورت جنت ہوگی، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی بہترین جگہ پر عبادت کرے گی، مزے اڑائے گی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ ڈرنا بھی ایک شرط ہے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک گندے سے قطرے سے پیدا کیا ہے، باپ کے ٹخنوں میں سے نکلا ہوا ایک گندا سا قطرہ نطفہ، اس سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کو سوچ بچار کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ہمت کریں، ایکسپلور کریں، قرآن پاک کی اسٹڈی کریں۔ اسٹڈی کریں گے تو ہمارے لیے راستے کھلیں گے، ہمارے دلوں کو سکون ہوگا، ہمارا دماغ کھلے گا، ہمارے دل میں جو بے ضبطگی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی ختم ہوگی، اور آگے جا کے جنت میں جب جائیں گے تب تو کچھ بے چینی اور بے سکونی والا تو کوئی عمل ہی نہیں ہوگا، وہاں پر تو سکون ہی سکون ہوگا۔ اور جو جہنم میں جائیں گے، کیا ہی برے لوگ ہوں گے جہنمی، ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں اگر اپنی کرتوتوں کی بات کروں تو شاید میرا ایک چکر وہاں کا لگے گا، لیکن میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم پوری کی پوری امت کو جہنم سے بچائے۔ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بہت ہی زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے سمجھیں، مشرک اور کافر لوگوں کا ساتھ مت دیں، حلال روزی کمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔